کبھی آپ نے سوچا ہے ہم دنیا کے لیے اپنی روٹین کتنی پرفیکٹ بناتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے اللہ کے لیے تو ہم ڈسٹریکٹڈ ہوتے ہیں؟ آج میں آپ کو ایک لڑکی کی کہانی سنانے والی ہوں، ایک ایسی کہانی جو شاید آپ کی کہانی بھی بن سکتی ہے۔ ہبا ایک 22 سال کی یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ماں تھی۔ ماڈرن سٹی لائف، اسٹڈیز، سوشل لائف، موبائل ڈسٹریکشنز، سب کچھ چل رہا تھا، لیکن ایک چیز مسنگ تھی: سکون۔ نماز اکثر مس ہو جاتی، قرآن صرف رمضان کے ٹائم ٹچ ہوتا، اور دن بھر سٹریس، انگزائٹی اور پرپس لیسنس اس کے اندر بڑھ رہی تھی۔ ہبا کہتی تھی، میں اپنے ایگزامز کے لیے دن رات پڑھتی ہوں، لیکن اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے وقت دل ادھر ادھر بھاگتا ہے۔ کیوں؟ قرآن کے لفظ اس وقت اس کی زندگی میں کم دکھائی دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور جو میری یاد سے منہ موڑتا ہے اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ سورہ طٰہٰ 20:124۔ یہی تنگ زندگی ہبا جی رہی تھی۔ ایک دن رمضان کی ایک رات مسجد میں تراویح کے وقت امام نے قرآن کی ایک آیت پڑھی جو سیدھا ہبا کے دل کو چھو گئی۔ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہ بدل دے۔ سورہ الرعد 13:11۔ یہ لفظ اس کے دل میں بس گئے۔ اس نے ڈیسائیڈ کیا، اب مجھے اپنی زندگی اللہ کے لیے چینج کرنی ہے، مجھے اپنا بیسٹ ورژن بننا ہے، روحانی، ذہنی اور فزیکل لیول پر۔ اس رات ہبا نے اپنی ڈائری میں لکھا، یا اللہ، میں اپنے آپ کو تیرے لیے بہترین بنانا چاہتی ہوں۔ اگلے دن سے ہبا کا نیا سفر شروع ہوا۔ اس نے ایک اسلامک لائف کوچ کو اپروچ کیا اور مل کر ایک روٹین ڈیزائن کیا۔ صبح کا سفر۔ ہبا ہر دن فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھتی، وضو کر کے تھوڑا ذکر کرتی اور پھر فجر کی نماز پڑھ کر قرآن کی تلاوت کرتی۔ اسے حضرت محمد کی حدیث یاد آئی، فجر سے پہلے کی 2 رکعت دنیا اور اس کے اندر کی سب چیزوں سے بہتر ہے۔ صحیح مسلم 725۔ یہ وقت اس کی روحانی طاقت بن گیا۔ مین گول آف دا ڈے۔ کالج اور اسٹڈیز کے درمیان اس نے ایک سمپل ہیبٹ اڈاپٹ کی: موبائل کے نوٹس میں اپنے دن کے گولز لکھنا، کون سی کتابیں پڑھنی ہے، کتنا وقت دوستوں کو دینا ہے۔ اس سے ڈسٹریکشنز کم ہو گئے اور پروڈکٹیوٹی بڑھ گئی۔ ریفلیکشن ہیبٹ۔ واک کرتے وقت قرآن کی ایک آیت پر سوچتی، آج میں اس آیت کو اپنی زندگی میں کیسے لاؤں؟ یہی قرآن کا میسج ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر، ریفلیکشن نہیں کرتے؟ سورہ محمد 47:24۔ ہیلتھی لائف سٹائل۔ ہبا نے اپنی ڈائٹ کو ماڈریٹ رکھا اور اسلامک بکس اور لیکچرز کو روٹین میں شامل کر لیا۔ ایوننگ ڈیلی سیلف چیک۔ مغرب سے پہلے وہ ایک ڈائری میں لکھتی، آج میں نے کیا اچھا کیا، کہاں غلطی کی، کیا میں نے اپنا فرض ادا کیا۔ یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی قرآن کے اس حکم سے انسپائر تھی، اے ایمان والو، اپنے آپ کا حساب لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ سورہ حشر 59:18۔ عشاء کے بعد وہ ایک اسلامک اسٹڈی سرکل جوائن کرتی جہاں پازیٹیو اور پریکٹسنگ دوست تھے۔ نبی نے فرمایا، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے دیکھو تم کس کو اپنا دوست بناتے ہو۔ ابو داؤد 4833۔ یہ سرکل اس کے لیے موٹیویشن اور سپورٹ بن گیا۔ نائٹ روٹین۔ سونے سے پہلے ہبا آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری آیت اور 3 ککھل پڑھ کر سوتی۔ کبھی کبھی تہجد میں اٹھ کر دعا کرتی، یا اللہ، کل کو آج سے بہتر بنا اور مجھے اپنے اور قریب کر۔ ٹرانسفارمیشن۔ 1 سال کے اندر ہبا کی زندگی بدل گئی۔ اس کے اندر فوکس، سکون اور پازیٹیوٹی بڑھ گئی، سٹریس کم ہو گیا اور پروڈکٹیوٹی ملٹیپل ہو گئی۔ سب سے بڑی بات، اللہ کے قریب ہونے کا سکون اس کے چہرے پر دکھنے لگا۔ ہبا سمجھ گئی تھی، نماز کو سینٹر بناؤ، وہی تمہارا ٹائم ٹیبل ڈیفائن کرے گا۔ سیلف امپروومنٹ بھی عبادت ہے جب وہ اللہ کے لیے ہو۔ دوستو، ہبا کی کہانی ایک مثال ہے ہم سب کے لیے۔ چھوٹی چھوٹی عادت سے شروع کرو، ہر دن ایک بہترین تم بنو اللہ کے لیے۔ یاد رکھو، نماز کو اپنی لائف کا پلر بناؤ، قرآن اور حدیث سے کنیکشن بنائے رکھو، ہر دن کا سیلف چیک ضرور کرو اور پازیٹیو لوگوں کے ساتھ رہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں، جو اللہ کے لیے اپنا آپ بدلتا ہے، اللہ اس کی حالت کو بہترین بنا دیتا ہے۔ آج سے ڈیسائیڈ کرو تمہارا اگلا دن آج سے بہتر ہو، اور کامنٹ میں لکھو، یا اللہ، مجھے اپنے اور قریب کر۔